بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 365 ہے، جس کا عنوان ہے باب الاعتراض بین یدی المصلی۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعمر الناقد وزہیر بن حرب قالوا حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری عن عروہ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی من اللیل وانا معترضۃ بینہ وبین القبلہ کاعتراض الجنازہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے اس طرح کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی، جیسے کہ جنازہ امام کے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں عمر الناقد، تیسرے ہیں زہیر بن حرب، چوتھے ہیں سفیان بن عیینہ، پانچویں ہیں الزہری محمد بن مسلم، اور چھٹے ہیں عروہ بن زبیر، اور 7ویں نمبر پر ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہاں اس اسناد کے لطائف اور نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہیں، اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں زہری سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس سند کے اندر عروہ فقہائے سبعہ میں سے ایک ہیں اور مکثرین سبعہ میں سے ایک ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکثرین سبعہ میں سے ہیں۔ امام زہری سے ان کے بھتیجے نے ایک فقہی مسئلہ پوچھا کہ کیا کوئی چیز سامنے سے گزرنے یا موجود ہونے کی وجہ سے نمازی کی نماز کو توڑ دیتی ہے؟ امام زہری نے جواب دیا، کوئی بھی چیز نماز کو نہیں توڑتی، اور اپنے اس موقف کی دلیل کے طور پر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہی مشہور حدیث پیش کی، جس میں ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے آگے لیٹی ہوتی تھیں۔ شارح حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کا طریقہ واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوسری احادیث میں آتا ہے کہ عورت، گدھا اور کالا کتا سامنے سے گزریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ عورت چاہے سامنے سے گزر رہی ہو، کھڑی ہو، بیٹھی ہو یا لیٹی ہو، ہر حال میں نماز ٹوٹ جانی چاہیے۔ لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے یہ پکا ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں بھی نماز پڑھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے آگے لیٹی ہوتی تھیں، تو معلوم ہوا کہ آگے عورت کے موجود ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق اس حدیث نے لیٹنے والی حالت کے حکم کو تو یقیناً منسوخ کر دیا، اور باقی حالتوں کو بھی قیاس کر کے اس حکم میں شامل کر لیا گیا۔ البتہ اس قیاس کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ لیٹنے، بیٹھنے اور کھڑے ہونے کا حکم ایک جیسا ہے۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس عمومی سوچ پر اعتراض کیا تھا کہ عورت ہر حال میں نماز کو توڑ دیتی ہے، وہ صرف سامنے موجود ہونے کو نماز کے ٹوٹنے کا سبب نہیں مانتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سنن نسائی کی ایک روایت میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے آگے سے گزروں، اس لیے میں چپکے سے پاؤں کی طرف سے سرک کر نکل جاتی تھی۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لیٹی ہوتی تھی۔ شارح حدیث ابن الملک اس کی لغوی اور مفہومی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اعتراض کا اصل مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دو چیزوں کے سامنے حائل یا آڑ بن جانا، اور اس حدیث میں اس کا سادہ اور مرادی مطلب یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چوڑائی میں لیٹی ہوتی تھی۔ حدیث میں آگے آتا ہے کہ کا اعتراض الجنازہ، یہ لفظ جنازہ اور جنازہ دونوں طرح درست ہے، یعنی جیسے جنازہ رکھا جاتا ہے۔ ہاں تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح لیٹی ہوتی تھی کہ ان کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف یعنی مصلی کی دائیں سمت اور پاؤں بائیں طرف ہوتے تھے۔ اسی طرح یہ جو میں نے لفظ بولا نا سمت، یہ اصل میں سمت ہی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم اردو میں سمت یا سمت بولتے ہیں یہ الفاظ درست نہیں ہیں، بلکہ صحیح لفظ سمت ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوتی تھی بالکل اسی طرح جیسے نماز جنازہ پڑھاتے وقت میت کو امام کے سامنے چوڑائی میں رکھا جاتا ہے۔ اس حدیث سے فقہا نے ایک بڑا مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی انسان سامنے سو رہا ہو یا لیٹا ہو تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، اگرچہ بعض ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں سوتے ہوئے انسان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اول تو وہ احادیث سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، اور اگر انہیں درست مان بھی لیا جائے تو ان کی مراد یہ ہے کہ کراہت صرف اس صورت میں ہوگی جب سامنے سوئے ہوئے انسان کی وجہ سے نمازی کے دل میں برے خیالات آئیں یا اس کا دھیان بٹنے لگے۔ اگر ایسا نہ ہو تو نماز بالکل بلا کراہت جائز ہے۔ عبارت کا اگلا حصہ ہے اوتر تو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ چکتے تو مجھے بیدار فرماتے، پھر میں کھڑی ہوتی، وضو کرتی اور وطر پڑھتی۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے اس بات سے نماز وطر کے واجب ہونے پر دلیل پکڑی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے معاملے کو ایک واجب نماز کی طرح بہت زیادہ اہتمام کیا، تبھی تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سوتا ہوا نہیں چھوڑا بلکہ وطر کے لیے خاص طور پر جگایا، جبکہ وہ انہیں تہجد کے لیے نہیں جگاتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وانا معترضة بينه وبين القبلة فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی پوری نماز اس طرح ادا کرتے تھے کہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوئی ہوتی تھی، پھر جب آپ وطر پڑھنے لگتے تو مجھے بھی جگا دیتے، میں بھی وطر پڑھ لیتی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں وکیع بن جراح، دوسرے ہیں ہشام بن عروہ بن زبیر الاسدی، بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة بن زبير قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة قال فقلت المرأة والحمار فقالت ان المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کن چیزوں کے سامنے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ہم نے کہا کہ عورت اور گدھے سے۔ فرمانے لگیں کہ کیا عورت بھی ایک برا جانور ہی ہے؟ میں خود تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ کی طرح لیٹی رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عمر بن علی بن بحر بن کنیز الفلاس ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں محمد بن جعفر جو قندم کے نام سے معروف تھے، تیسرے ہیں شعبہ بن الحجاج ثقۃ حافظ متقن عابد، چوتھے ہیں ابو بکر بن حفص جن کا نام ہے عبداللہ بن حفص، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ ان المرأۃ لدابۃ سوء، یعنی عورت تو پھر ایک بری ہستی یا برا جانور بن کر رہ گئی۔ شارح حدیث فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جملہ دراصل ان لوگوں پر سخت انکار اور ان کی بات کی تردید کے لیے تھا جو یہ کہتے تھے کہ عورت سامنے سے گزر جائے تو وہ مرد کی نماز کو توڑ دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات پر شدید افسوس تھا کہ عورت کو نماز توڑنے والی چیزوں میں جانوروں کے ساتھ کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وبه قال حدثنا عمرو الناقد وابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قال وحدثني مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاه الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشه رضي الله عنها قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کے سامنے نماز کے توڑنے والی چیزوں کا ذکر ہوا کہ وہ کتا، گدھا اور عورت ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا
تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں سے تشبیہ دے دی۔ اللہ کی قسم میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز پڑھتے تھے اور میں چارپائی پر ان کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی۔ مجھے قضائے حاجت کا تقاضا ہوتا تو مجھے یہ ناپسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں، لہذا میں لیٹے لیٹے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس سے کھسک جاتی تھی۔ اس اسناد کے رجال 10 ہیں۔ پہلے ہیں ابو سعید الاشج جن کا نام ہے عبداللہ بن سعید، دوسرے ہیں عمر بن حفص بن غیاث ثقۃ، تیسرے ہیں ان کے والد گرامی حفص بن غیاث بن طلق ثقۃ فقیہ، چوتھے ہیں اعمش سلیمان بن مہران ثقۃ حافظ، پانچویں ہیں ابراہیم بن یزید بن قیس ثقۃ فقیہ، چھٹے ہیں الاسود بن یزید بن قیس النخعی، ساتویں ہیں مسلم بن صبیح الحمدانی، آٹھویں ہیں مسروق بن اجدع بن مالک الحمدانی ثقۃ فقیہ عابد مخضرم۔ بقیہ دو حضرات کا تذکرہ اسی باب میں ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت عدلتمونا بالکلاب والحمر لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تم لوگوں نے ہمیں یعنی خواتین کو کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا، جبکہ میں خود چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، تخت کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہونا برا محسوس ہوتا تھا، لہذا میں تخت کے پایوں کی طرف سے کھسکتی رہتی یہاں تک کہ لحاف سے نکل جاتی۔ تریر سے مراد یہاں چارپائی ہے۔ توسط کا مطلب ہے درمیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے درمیان کھڑے ہو جاتے تھے۔ چارپائی کے درمیان کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چارپائی آپ علیہ السلام کے سامنے ہوتی تھی اور اس کے بالکل درمیان میں یعنی سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، جیسے نماز جنازہ کی چارپائی آگے ہوتی ہے، امام اس کے تقریباً درمیان میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر انتہائی چھوٹا تھا، ایک چارپائی کے علاوہ نماز کی جگہ نہیں تھی۔ اسنحہ یہ باب فتح سے ہے، ظاہر ہونے اور سامنے آنے کو کہتے ہیں۔ فانسلو یہ باب افعال سے ہے، اس کا معنی ہے کھسک کر خاموشی سے چلے جانا۔ یہاں چارپائی کی پائنتی کی جانب سے نکل جانا مراد ہے، کیونکہ درمیان سے اٹھ کر جانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے آنے کا خطرہ تھا، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بچنا چاہتی تھیں تاکہ آپ علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، دوسرے ہیں جریر بن عبد الحمید بن قرط الضبی، تیسرے ہیں منصور بن المعتمر بن عبداللہ السلمی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو رہی ہوتی تھی اور میری ٹانگیں آپ کے قبلہ یعنی سجدے کی جگہ میں ہوتی۔ جب آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے مجھے چٹکی بھرتے تو میں اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تو میں پھیلا لیتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ غمزنی کا مطلب ہے چٹکی بھرنا، دبانا، ہٹانا وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اندھیرے کا جو ذکر کیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ اگر روشنی ہوتی تو میں خود پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ علیہ السلام کو چٹکی وغیرہ کی زحمت نہ کرنی پڑتی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشیبانی عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وانا حائض وربما اصابني ثوبه اذا سجد۔ المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے
اور میں حیض کی حالت میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، بلکہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا میرے جسم سے چھو جاتا جب آپ علیہ السلام سجدے میں ہوتے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں خالد بن عبداللہ بن عبد الرحمن ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، چوتھے ہیں عباد بن عوام بن عمر الکلابی، پانچویں ہیں الشیبانی سلیمان بن ابی سلیمان فیروز، اور چھٹے ہیں عبداللہ بن شداد بن الحاد اللیثی ثقۃ فقیہ، اور 7ویں نمبر پر ہیں ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت الحارث الہلالیہ رضی اللہ عنہا، 51 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں جو صحابیاں ہیں بہت سارے مناقب والی ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 7 ہجری میں صرف مقام پر نکاح فرمایا، اور 51 ہجری میں اسی مقام پر ان کی وفات ہوئی، اور اسی خیمے میں دفن ہوئی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے، ایسی باتوں کا اتفاق بہت کم پیش آتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وزہیر بن حرب قال زہیر حدثنا وکیع قال حدثنا طلحة بن یحییٰ عن عبید اللہ بن عبد اللہ قال سمعته يحدث عن عائشة رضی اللہ عنها قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من الليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرط وعليه بعضه الى جنبه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے تھے تو میں آپ علیہ السلام کے پہلو میں لیٹی ہوتی تھی، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی، اور مجھ پر ایک بڑی چادر ہوتی تھی جس کا کچھ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوتا تھا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں طلحہ بن یحییٰ بن طلحہ بن عبید اللہ التیمی المدنی، دوسرے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس باب میں اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں، اور اس میں صحابیہ راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں جو مکثرین 7 میں سے ہیں، اور عبید اللہ بن عبداللہ فقہائے 7 میں سے ایک ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔